یہ سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ اللہ عز و جل کے نام کی پوسٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ہاتھ کو کینسر ہو جائے جو اس نام کو لائک نہ کرے، تو کیا اسے لائک کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ، یہ تو آج پہلی بار میں نے سنا کہ یہ ٹیکنیک بھی ہے کہ بس شیئر کرنا ہے. یہاں بات اللہ پاک اگر کسی نے شیئر نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ پاک کی بے ادبی کی، بلکہ اس نادان جس نے یہ بات کی نا اس کی بات نہیں مانی، اور اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، اور اب تو بالکل شیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت پرانی ٹیکنیک ہے. یہ جب ہم لڑک پن جوانی میں ہم نے دیکھے پرچے بٹتے تھے مسجدوں میں، اور لکھا ہوتا تھا کہ فلاں شیخ احمد نے یہ خواب دیکھا، وہ خواب دیکھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یوں فرمایا کر کے پھر لکھا ہوتا تھا کہ اتنے پرچے تقسیم کرنے ہیں، اگر یہ تقسیم نہیں کرو گے تو یہ نقصان وہ نقصان. تو یہ مطلب اس طرح یہ پرچے تو میرے ہاتھ میں کئی بار آئے ہوں گے، بٹتے تھے، میں نے کبھی بھی نہیں بانٹے. یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں. اس نے نہیں بانٹے تو اس کو یہ ہو گیا، اس کی بیٹی مر گئی، اس کا فلاں ہو گیا، وہ خود مر گیا، وہ اس طرح کی دھمکیاں لکھی ہوتی تھی. تو ایسے پرچے اور ایسے جو شیئر کرنے کا ہونا یہ تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ایسوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اگر ایسوں کو آپ جانتے ہیں تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ کینسر کرنا تیرے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کہیں تجھے نہ ہو جائے، اللہ سے ڈر. ایسی دھمکیاں دے کر اپنے یعنی کہ نفس کی پیاس بجھاتے ہیں، اپنی نفس کی خواہش پوری کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وائرل اور لوگ ڈر 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 کے اس کو وائرل کریں. جو بھی کام کرنا ہے نا وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. تو ایسے پیغامات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. آپ کو آ بھی گیا وہیں اس کو ٹھنڈا کر دیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں کوئی دعا دیتے رہے الگ بات ہے. میں بھی کبھی کبھی اپنے کلپ میں ایک ہرس ہے کہ میرے کلپ نیکی کی دعوت پر ہی تو مشتمل ہوتے ہیں. تو کبھی یاد آتا ہے تو بول دیتا ہوں کہ یا اللہ یہ کلپ کوئی کم از کم 12 کو سینڈ کر دے تو اس کو محبوب کی شفاعت نصیب فرما، یا اس کو حاجی بنا، اس کو مدینہ دکھا. اس طرح کی دعائیں تو میں کرتا ہوں کہ تاکہ یہ وائرل کرے. بالکل میری ہرس ہے. لیکن میرا کوئی کلپ ایسا بتا دے کہ جو امت کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو میں اس لیے ہرس ہوتی گئی ہے جوش میں آ کے. جیسے ابھی قربانی کھالوں کے لیے میں نے دعائیں کی نا، حاجی تو اس کو ریکارڈ کیا ہے. تو نگران پاک نے نگران شورا کے ذریعے مجھے میسج دیا تھا کہ وہ کلپ حاجی اگر ہو جائے تو میں نے کوشش کر کے حاجی بنا لیا الحمدللہ. اور آپ نے دیکھ بھی لیا. تو اس میں بھی دعائیں دی ہے کہ کھالے دے، کھالوں میں حصہ لے. تو یہ کھالے کیا میرے لیے لے رہا ہوں، میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لے رہے ہیں. آپ کے سامنے جو بھی دعوت ہے سب یہ کم. تو یوں دعا دینے میں تو حرج نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اس طرح کی کہ جو مطلب میری کوئی یہ حدیث پہنچا دے اس کے لیے یوں روایتیں بھی مجھے کوئی یاد نہیں ہے، لفظ ٹو لفظ روایتیں ہیں. دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کہ لکھ کر میں نے اس کو لکھا بھی ہے اپنے اس میں. اللہ آپ کو یاد مفتی صاحب ہوگا. اللہ پاک اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے آگے پہنچا دیا جیسا اس نے سنا تھا. اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. بہت پیاری دعائی ہے. اور بھی دعائیں ہیں اس طرح کی دعاؤں کی حدیث ہے جس میں دعائیں دی گئی ہیں. یہ تو ہم جو دعائیں دیتے ہیں ایک طرح سے وہ کہ سنت پر عمل ہو رہا ہے، جیسے حدیث پاک میں اس کی ترغیب موجود ہے. تو آپ بھی دعائیں دیں، لیکن پہلے آپ کا کلپ علماء سے چیک کیا ہوا ہونا چاہیے، یا آپ نے کسی جیسے عالم کی جیسے اعلیٰ حضرت کی کوئی ایسا مستند کوئی ایسا کلپ ہو اس میں آپ بے شک دعا دیں کہ اس کو جو 12 کو آگے بھیج دے، 25 کو آگے بھیج دے تو اللہ پاک اس کی بے حساب مغفرت کر دے وغیرہ. تو اس سے لوگوں کو خوشی بھی داخل ہوگی. اور اس دعا کی اس میں ہرس میں کہ اللہ کرے اس کی دعا قبول ہو جائے، خالی بٹن ہی تو دبانا ہے، نہ آگے بڑھا دیا. تو یہ تو صحیح ہے، مطلب اس کرنے میں کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.